بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کی دوسری قسط۔ قریش کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے گئے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، دروازے 2 بنائے جو زمین کے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونا میں ملا کر گارا لگایا گیا، دروازوں پر اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا، نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ خیال یہ رہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسعد ہے جو شاہ یمن تھا اور طبہ کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد رکھنے والا یہ شخص ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر 27 رجب سن 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر 27 رجب سن 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف نے سن 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر تبدیل کرے گا، اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر منہدم کر کے پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ کعبہ کی جو موجودہ تعمیر ہے سن 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود کے تمام منہدم کر کے نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی۔ نہایت نفیس اور ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حاشیے پر سلطان کا نام تھا۔ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا۔ ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا، لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے، اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود کی جو بات ہے، یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے،
جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اتنا اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر میں پڑ گئے تھے۔ اسی پتھر کو جبل ابی قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا۔ جس نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت تک آنے والوں نے لبیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی۔ لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا، ارشاد ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم کے قدمین مطہرین کے نشانات اس پر ثبت ہیں۔ طواف کعبہ کے بعد طواف کی رکعتیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مطہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک طواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت